صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد. جب آدمی تیر سیکھنے کے لیے پہلے پانی میں اترتا ہے تو صرف ہاتھ چلانا سیکھتا ہے، پھر ہاتھ چلاتے چلاتے پیر چلانا سیکھتا ہے، پھر پیر چلاتے چلاتے پانی پر اٹھ جاتا ہے. ایک دم سے اگر پانی میں اتر جائے اور وہ پانی پر تیر جائے ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی پانی میں گر جائے اور مر جائے تو پھر مردہ بن کر پانی پر تیر جائے، مردہ بن کر پانی پر تیر جائے، ایسا تو ہو سکتا ہے. زندہ رہ کر تیر سیکھنا والے تو پہلے ہاتھ چلانا اور پھر پیر چلانا، پھر اس کے بعد پانی پر تیرنا سیکھتا ہے. اسی طرح سے جیسے چھوٹا بچہ پہلے وہ رینگنا سیکھتا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی اس کو. رینگتے رینگتے کبھی کسی چارپائی سے، کسی کرسی سے، دیوار سے سہارا لگا کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے. جو اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے وہ خود بھی خوشی مناتا ہے، اس کو دیکھنے والے ماں باپ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. لوگ جو ہے اور زیادہ ارے کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا. اگر ایک ہاتھ قدم ڈال لے تو پھر گر جائے تو حالانکہ گر کے تو وہ روتا رہے گا لیکن یہ لوگ خوش ہوتے رہیں گے. چھوٹا بچہ چلتے چلتے گر جائے تو بچہ تو روئے گا نیچے گرنے کی وجہ سے، اس کے ماں باپ کیا کریں گے؟ خوش ہو جائیں گے، او ہو گر گیا گر گیا. پھر اسے اٹھا کے کیا کریں گے؟ سینے سے لگائیں گے. بچہ ماں کے پیٹ سے چلنا نہیں سیکھتا، بچہ بچپن سے چلنا نہیں سیکھتا. پہلے چیزوں کو سہارے سے چلتا ہے، پھر باپ کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے اور پھر اپنے آپ سے پوری دنیا میں چلنا اور پھرنا شروع کرتا ہے. تو شروع زمانے میں جب کھڑا ہوتا ہے تو لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جب چلتے چلتے گرتا ہے تو دیکھنے والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے. تو پھر اسے آگے اچھے طریقے سے بڑھانے کی ہمت بڑھاتے، ہمت بندھاتے اور پھر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے. میرے عزیزو، یہ جو دعوت ہے اور یہ کار نبوت ہے، یہ پورا کام ایک ہی وقت میں نہیں آیا ہے. یہ پورا کام ایک ہی وقت میں نہیں آیا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی برسوں میں اس کام کی تکمیل ہوئی. کیا کیا کرنا، کیسا کیسا کرنا، کون سے موقع پر کیا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں یہ خروج کی اور جو ہے پوری زندگی میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضائل کی حدیثیں وارد ہیں. کچھ مکی زمانے میں اور کچھ مدنی زمانے میں، کچھ سفروں میں اور کچھ جو ہے کہ حضر میں. یعنی کہ ایک ہی وقت میں سارا کام اللہ رب العزت نہیں عطا فرمایا. وقت وقت پر جیسے ضرورت پڑی اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ تربیت فرما کر اور اپنے انبیاء کو چلایا کرتے تھے. اسی طرح سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو دین دیتے رہے، چلاتے رہے، دین دیتے رہے، چلاتے رہے، اور اسی طرح سے کہ خروج کے لائن سے وہ احکام آتے رہے اور لے کر پہنچتے رہے، بات پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مژدہ اللہ رب العزت نے سنا دیا۔ اب ہم طالب ہیں، جی، کوئی بھی چیز ایک ہی وقت میں انتہا درجے کی حاصل نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے نورانی قاعدہ ہے، پھر اس کے بعد امہ پارہ ہے، پھر اس کے بعد قرآن ہے، پہلے نحو ہے، صرف ہے، جی، اور اسی طرح سے ادب ہے، پھر اس کے بعد تفسیر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں منطق ہے، فلسفہ ہے، اور اصول ہے، فقہ ہے، پھر اس کے بعد حدیث ہے، کہ ہر چیز میں آپ کو ہر عمل بتدریج ملے گا۔ اسی طرح سے یہ نبوت والی جو محنت ہے، اور اس کے اندر بھی بتدریج ہماری ترقی ہوگی، بتدریج ہماری کیا ہوگی؟ ترقی ہوگی۔ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں ہمارے قلب میں جمع نہیں ہوں گی، آہستہ آہستہ ہماری محنت کے بقدر اللہ رب العزت وہ بصیرت کام والی ہمارے دل میں ڈالے گی، وہ جو بصیرت کام کرنے کی اللہ کیا کریں گے؟ ہمارے دل میں ڈالیں گے۔ آہستہ آہستہ ہماری محنت اور ہماری نیت اور ہماری کوشش کے بقدر اور ہمارے اخلاص کے بقدر اللہ رب العزت اور اس کی توفیق ہمارے دل میں ڈالیں گے۔ پھر جب ایک بار بصیرت کا نور حاصل ہو گیا تو پھر موت تک اللہ رب العزت اس سے جدا نہیں کرے گی، اللہ کی رحمت کے حصے میں وہ داخل ہو گیا۔ اور خود انبیاء اس بات کی دعا فرمایا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ اب ہم ہدایت پر آ گئے ہیں، اے اللہ اب ہم اس وقت میں کام سمجھ گئے ہیں، اے اللہ اس وقت میں ہم تیری رحمت میں آ گئے ہیں، بس ایسا مت کر ہمارے دلوں کو کہ ہم دوبارہ سے ہم جو ہے پھر راستہ بھٹک جائیں، ہمارے دل زنگ آلود ہو جائے، ایسی حالت آنے سے ہماری کیا فرما؟ حفاظت فرما، اور تیرے اپنے خاص ذریعہ رحمت سے ہمیں حصہ نصیب فرما۔ خود انبیاء علیہ السلام اس بات کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو جس طرح سے آدمی پیر سیکھنے والا بتدریج، چھوٹا بچہ چلنے والا بتدریج، اسی طرح سے جب نیا نیا کوئی بچہ کام میں کھڑا ہوتا ہے، جب نیا نیا کوئی آدمی کام میں کھڑا ہوتا ہے تو دیکھنے والے بہت خوش ہوتے ہیں، دیکھنے والے اوف او ماشاء اللہ یہ بچہ کھڑا ہو گیا، یہ مولانا کھڑے ہو گئے، اب یہ حضرت کھڑے ہو گئے، اب یہ نوجوان کھڑا ہو گیا، اب یہ چلے گا۔ جس طرح سے اس کے ماں باپ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے جب دائی دعوت کو لے کر کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور چلتے چلتے کبھی بچہ تھوڑا بہت گر بھی جائے تو پھر کیا کریں گے؟ خوش ہو کے سینے سے لگائیں گے، پھر اس کو انگلی پکڑ کے پھر دوبارہ سے کھڑا کریں گے، تجھے چلنا ہے ہی، تجھے چلنا ہے ہی، انگلی پکڑ کر کیا کریں گے؟ کھڑا کر دیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کام کی جو بصیرت ہے وقت لگاتے لگاتے آتی ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرمایا کرتے تھے، میری زندگی لگ گئی اور اس کام کے الف با بھی نہیں سمجھا میں۔ جنہوں نے حیات الصحابہ جیسی کتاب لکھی اور جنہوں نے اس کام کو ثابت کرنے میں اور جاں توڑ محنت کی، اور جو ہے ہمارے لیے ایک اصول بنا کر ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہمارے لیے، اور وہ کیا بتا رہے ہیں کہ میری پوری زندگی لگ گئی، مجھے اس کام کے الف با بھی نہیں سمجھ میں ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے، اور جتنا اس میں کرنے لگو گے اور اگلی دنیا اتنی زیادہ اور سمجھنے کی باقی رہ جاتی۔
جو ہم نے جان لیا وہ جو تھوڑا ہے، جو جاننا ہے وہ اور زیادہ باقی۔ جو آدمی جتنا زیادہ جانتا رہتا ہے اور اس کے اوپر اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں اور اسی طرح سے آتی رہتی ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے 1 سال کے لیے، اور آپ نے ابتدا کر دیا ہے، کھڑے ہو گئے ہیں، اور آپ کو دیکھ کر لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، اللہ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے زندگی بھر کام کر کے امت کو جہنم سے بچائیں گے، اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اور امت کو ساتھ لے کر چلیں گے، اور جس طرح سے چھوٹے بچے کو چلا کر ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے لوگ آپ کے منتظر بھی ہیں۔ خیر، اس موقع کے عنوان سے آپ کو میں 2-3 باتیں ایسی بتاتا ہوں کہ جس سے کہ بصیرت بہت جلدی حاصل ہو سکتی اور کام کے اندر یکسوئی آ سکتی، استخلاص آ سکتا۔ جی، ہر چیز کا حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ آدمی کو قرآن پڑھنا ہو مکتب میں یا مدرسے میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور اسکول پڑھنا ہو تو اسکول میں جانا پڑتا ہے، اور پہلوان کے پاس ورزش سیکھنا ہو تو کپڑے اتار کر مٹی میں اترنا پڑتا ہے، اور جو ہے سنار کام سیکھنا ہو جا کے چھوٹی ہتھوڑی بجانی پڑتی ہے، اور اسے لوہار کام سیکھنا ہو تو بڑی ہتھوڑی بجانی پڑتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تو کار نبوت ہے، کار نبوت ہے، اسے تو صفات نبوت کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، صفات نبوت کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے، جی مولانا الیاس صاحب، کہ اگر اس کام سے آدمی چلا 4 مہینہ لگا کے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں 1 سنت ادا کر لیا تو میری یہ محنت کامیاب ہوگی، میری یہ محنت کیا ہوگی؟ کامیاب ہوگی۔ مولانا یوسف صاحب علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک جماعت امریکہ گئی، اس وقت میں تقریباً 2 لاکھ خرچہ آیا تھا۔ حضرت 2 لاکھ خرچہ کر کے اب وہاں پر بھیج دیے، وہ تدور جانے کی کیا ضرورت تھی، یہیں بہت کچھ ہے کام کرنے کے لیے۔ بولے کہ اگر 2 لاکھ خرچ کر کے گئے امریکہ کے لیے، امریکہ کا رہنے والا آدمی استنجے میں داخل ہوا بایاں پیر رکھ کے سنت سمجھ کر، تو یہ 2 لاکھ روپے سستے ہیں، وہ مہنگا ہے۔ یہ 2 لاکھ روپے سستے اور مہنگا ہے، تو وہ کام چل گیا اور اسے 2 لاکھ روپے قبول ہو گئے، سستا سودا ہے۔ وہاں رہنے والا آدمی استنجے میں اگر بائیں پیر سے داخل ہوا اندر سنت سمجھ کر، تو اس جماعت کا جانا کیا ہو گیا؟ سنتوں کی اپنے پاس کتاب رکھیں، پوری زندگی کی جو آداب اور سنن ہیں وہ دوسروں کو بولنا نہیں، ایک ہے بیان کرنا، ایک ہے اس پر عمل کرنا۔ ہم جو لوگوں کو دین پہنچانا ہے، نمونے والا دین پہنچانا ہے، نمونے والا دین پہنچانا ہے۔ جی، ہمارے مولانا حسین احمد صاحب جو ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ ابھی بیتم چتلا آئے تھے۔ وہ حضرت کے آنے کے اس میں کہ ایسا ہوا کہ مسجد سے باہر نکلتے وقت میں میرا دائنا پیر پڑ گیا، مسجد سے باہر نکلتے وقت میں میرا دائنا پیر پڑ گیا۔ ان کو جیسے لے کے جا رہا تھا میں خانقاہ میں سے، بازو کے سائڈ کی کمر میں بلا لیا، اندر جا کے بیٹھنے کے بعد بولے یہ کیا غفلت ہے، ایسی غفلت والی زندگی کب تک چلے گی؟ کہ آپ نے دائیں قدم بڑھا دیا مسجد سے باہر، کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ آدمی کو دھیان ہونا چاہیے کون سے پیر سے جا رہے ہیں، کون سے پیر سے آ رہے ہیں۔
یہی بات حضرت مولانا ساتھ ساتھ فجر کے بیان میں بول رہے تھے. ہم یہاں ہوتے ہیں مرکز میں اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ مسجد میں آتے ہیں اور جاتے ہیں. ہم کون سے پیر سے داخل ہو رہے ہیں، کون سے پیر سے باہر جا رہے ہیں، ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. شیخ زکریا علیہ الرحمہ اور جب اعتکاف میں ہوتے وضو کے لیے جیسے باہر جاتے اور جیسے اندر آتے تو کبھی کبھی ایسا پیر کو روک دیتے ایسا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسا رکھتے اور باہر نکلتے وقت میں کبھی کبھی تھوڑی دیر ایسا پیر روک دیتے دروازے سے باہر. پھر اس کے بعد پیر رکھتے. یہ لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے ہوتا تھا اور اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے ہوتا تھا. دیکھ تجھے یہ پیر باہر نکالنا ہے اور یہ پیر اندر داخل کرنا ہے. جی یہ کار نبوت ہے اور صفات نبوت کے ساتھ ہی اس کو کیا جا سکتا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم عالم بھی ہیں، ہم دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب زبان سے کہہ کر کرتے ہیں اور ہم لوگ خود اس پر جاننے والے ہوتے ہیں. اگر ہر چیز کا اگر استحضار کے لیے ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں آداب کی اور سنن کی، روزانہ ایک حصہ ہم ضرور پڑھیں اور اس کو عمل کریں. اٹھنے کی، بیٹھنے کی، بات کرنے کی، سونے کی، کھانے کی، مسجد میں آنے کی، جانے کی، استنجے کی اور باہر کی، اور اس کی مسنون دعاؤں کے ساتھ اہتمام کریں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. چند ہی دنوں میں دنیا سے تمہارا رابطہ کٹ جائے گا، یکسوئی سٹارٹ ہو جائے گی. چند ہی دنوں میں رابطہ کٹ جائے گا، یکسوئی. قلب کے اندر ایک ایسی بشاشت آئے گی ان سنتوں کے نور کی وجہ سے کہ بشاشت آپ کی شروع ہو جائے گی. بشاشت آپ کی شروع ہو جائے گی. اس لیے میرے عزیزو یہ کام جو ہے دعوت والا کار نبوت ہونے کی وجہ سے اور وہ انہی صفات کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کام کا مقصد بھی یہی ہے. جیسے مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ ہمارے اس کام کا مقصد ہے احیاء سنت. ہمارے اس کام کا مقصد ہے احیاء سنت. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو اللہ نے ہمیں تو علماء بنایا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہم سے کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں. اس کو ہمیں کیا کرنا؟ صحیح کر کے امت کو نمونہ. کھانا کھاتے وقت میں بھی اگر کوئی بائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکڑا دے، نہیں، سیدھے ہاتھ سے لے. کسی بھی کام کرتے وقت میں اگر کوئی بائیں ہاتھ سے چیز دے رہا تو نہیں. ہمیں اگر کسی کو کوئی چیز دینا ہے تو سیدھے ہاتھ سے ہی دینا. یہ تو ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں. سنتیں تو مطلب جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے، شروع کریں گے تو پھر لے کے بعد دی کرے اللہ سنتوں کا درک ہمیں کرتے چلے جائیں. تو یاد رکھو پہلی چیز ہمارے اندر اتباع سنت ہو اور اس وقت کی، اس موقع کی مسنون دعا کے ساتھ اس کو پورا کریں. ہمارے اندر انقیاد اور بصیرت اور یکسوئی آنی شروع ہو جائے گی. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز، جیسے ہم جماعت میں ہوتے، جماعت کے ساتھیوں کو ایسا ذہن بنائے اور رات میں جلدی سنائے، اور جو تہجد کا وقت ہے صبح صادق سے کم 50 منٹ پہلے اجتماعی طور پر اٹھ جائیں. اس میں ہمارے لیے بھی آسانی رہتی ہے اور پوری جماعت کے لیے آسانی رہتی ہے. جی 2-4 دن اگر کوئی آدمی ستائے گا بھی تو تھوڑے دن کے بعد پھر وہ ہمارے معمول کے مطابق جم جائے گا. دن میں ذرا محبت سے سمجھا لینا، اکرام کر لینا، تہجد کی ترغیب دے لینا. ٹھیک ہے. ہم عمل میں باقی رہنے کے لیے اور دوسروں کو بھی ہمیں کیا کرنا؟ ترغیب دے کر موافق بنا لینا. تہجد کی نماز کے وقت میں سب لوگوں کو جگائیں، باہر کی لائٹیں جلائے رکھیں، اندر کی لائٹیں بند رکھیں. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے
तहज्जुद की नमाज़ पढ़े, इनफरादी तौर पर रोएं। जब चिल्ले का वक्त आखिर होने लगे, इस तहज्जुद के अंदर इज्तिमाई दुआ भी कराने से, शुरू जमात से नहीं, बल्कि अब चिल्ले की जमात है, अब आखिर में 10 दिन बाकी रह गए, तहज्जुद के अंदर इज्तिमाई दुआ कराने से, इज्तिमाई दुआ कराने से। तहज्जुद ऐसी चीज़ है, इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्द वतों वक़्वा मुक़िम। तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है, हमारे दिल के ऊपर जो है ऐसा भारी बोझ डालेगी, लेकिन हमारे दिल को नरम कर देगी, हमारे दिल को बात लेने वाला बनाएगी। जो काम हम कर रहे हैं ये तरतीब है, असल काम अल्लाह इल्हाम करेंगे। काम करते करते जाएंगे, क्या करेंगे? अल्लाह इल्हाम करेंगे। जो बात हमारे को अपने घर पर रहकर दिमाग में आई, वही बात यहाँ मरकज़ में तय होगी, अब ऐसा होना चाहिए। घर पे रहते रहते ख्याल आके भी देखो अब काम चल रहा है, तो इस वक्त में ये होना चाहिए कि भाई माँ के साथ बच्चों को भी क्या करना चाहिए, इजाज़त होना चाहिए मस्तूरात के काम में जी। ये ख्याल आया कहाँ पर रहते हुए? अपने घर रहते हुए। और दिल्ली मरकज़ है तो क्या हुआ? और वहाँ पर ये उसूल बयान किया जा रहा है, भाई माँ के साथ 2 जवान बेटी भी अल्लाह के रास्ते में जा सकती है मस्तूरात के साथ। ये काम अल्लाह इल्हाम करते हैं हर ज़माने में। किस वक्त में क्या करना है, कौन डालते हैं? अल्लाह डालते हैं, और वो तहज्जुद की वजह से डालते हैं। जी, आदमी दुनिया से कटना बोले तो और यकसूई हासिल करना बोले तो तहज्जुद उसके लिए बहुत इक्सीर है, इक्सीर है, बहुत ज़्यादा इक्सीर है। तहज्जुद के बगैर कोई आदमी वली भी नहीं हो सकता। तहज्जुद के बगैर अल्लाह ताला का वली भी आदमी नहीं बन सकता। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 साल तक तहज्जुद की नमाज़ क्या थी? फ़र्ज़ थी जी। उम्मत पर मुश्किल की वजह से जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और जो है उसको आसान कर दिया। तो हमारे लिए तो फजर की नमाज़ पढ़नी मुश्किल हो रहा है जी। और जो लोग खुरूज में हैं, और जो लोग दावत में हैं, और जो लोग इसमें तरक्की करना चाहते हैं, और जिन लोगों ने तरक्की की है इसके अंदर, वो तहज्जुद की वजह से की है, तहज्जुद की वजह से की है। हमारी पैदल जमात, और जिसमें हम लोग 120 थे, 120 लोग थे, 3:30 बजे पूरी जमात उठती थी। गुप अंधेरे में, जंगल में, वादियों में चीख चीख के रोते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस इलाक़े को मस्जिदों से और मदरसों से आज भी आबाद कर दिया। मस्जिदों से और मदरसों से आबाद कर रखा है इस वक्त में जी। ये तकरीबन बोले तो ये 40 साल पहले की बात है, तकरीबन 37 साल पहले की बात है। हमारे जो अमीर साहब थे, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत फरमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि रात में ऐसा जहन बना के सुलाते थे, हर साथी पहले मैं उठना बोल के उठ जाते थे। जब आदमी करता रहेगा, अल्लाह ताला खुद उसे समझा के अल्लाह उसको ऊपर को ले लेगा। और तीसरी बात हम किसी से भी मुतवज्जे होकर बात करते तो सबसे पहले ये समझे ये बात मेरे लिए, ये ना समझे कि ये आदमी जो ऐसा है, ये आदमी बेकार है, ये आदमी घटिया है, और ये आदमी बेदीन है, और इसे समझा के और मुझे दीनदार बनाना है,
یا میں اسے کلمہ پڑھانا ہے. نہیں 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 نہیں. جو بات ہم دوسرے کے لیے بول رہے ہیں وہ پہلے ہماری ضرورت کی ہے. کس کی ہے وہ؟ ہماری ضرورت کی. جی. جب بھی ہم کسی سے اگر کوئی بات کریں تو پہلے یہ سمجھیں کہ وہ بات میری ضرورت کی ہے، اور پھر یہ سمجھیں کہ جو ذمہ داری اللہ نے مجھے دی ہے اس ذمہ داری کے تحت میں اس کو سمجھا ہوں. ہدایت دینے والے کون ہیں؟ ہمارے ارادے سے تو نہیں دیں گے نا اللہ ہدایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ابو طالب کو ایمان مل جائے. رسول اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کس کو ایمان مل جائے؟ اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا. جی. کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا جبرائیل کو بھیج کر. اگر یہ ہدایت نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ ہدایت ہماری طرف سے، آپ ان کے لیے غمگین مت ہونا. جی. ہاں. ہم لوگ کیا سمجھتے کہ بس ہمارے بتانے سے وہ آدمی سمجھ جائے گا، اور ہمارے بتانے سے وہ آدمی سیٹ ہو گیا، ہمارے بولنے سے وہ آدمی کامیاب ہو گیا. مطلب یہ جو چیز ہے نا آدمی کو ہٹا دیتی ہے. کیا کرتی ہے؟ آدمی کو ہٹا دیتی ہے. ہم تو صرف کیا کرنے والے؟ بس اللہ نے ذمہ داری دی ہمیں سمجھانے کہ وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ. اس ذمہ داری کے تحت میں ہم سمجھا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنے نفع کے لیے. جددوا ایمانکم، اور ایمان کو تازہ کر لینے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایمان کی بات کر رہے ہیں. اور ہدایت دینے والے اللہ. پھر دیکھو اللہ رب العزت کس طریقے سے کام کی بصیرت دے گی. قدرتی طور پر لوگ جو ہے نا دعوت میں پورے ہیں. پورے وثوق سے اللہ تعالیٰ کام کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا کریں. جو لوگ ہم سے آگے اور ہم سے پیش ہیں، اگر ان کی زندگیوں کو دیکھیں گے تو یہ چیزیں ان کے اندر ملیں گی. جو لوگ ہم سے پیش لوگ چل رہے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے اندر یہ چیزیں ملیں گی. اتباع سنت ملے گی، تہجد ملے گی، اور لوگوں کو ہمدردی کے ساتھ بات کر کے اللہ تعالیٰ کی ہدایت دینے کی امید پر ذمہ داری پوری کرنے کے لیے بات کرنا. آدمی کو دیکھ کر کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا کہ یہ ہدایت پر نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی ابن حرب سے بھی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے 21 سال ستایا، دشمنی پہ کھڑے ہو گئے. ابو سفیان، اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. چور ڈاکوؤں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں. ہم کسی کو ذہن میں دیکھ کر اپنے ذہن سے فیصلہ نہ کر لیں، یہ نہیں مانے گا. پھر کام کھلے گا نہیں. کام دروازے بند ہوتے چلے جائیں گے. اس کے دروازے ہر آدمی دیکھتے ہی بس اس کے شایان شان نیت کرو کہ اللہ اگر چاہے، اگر اس کو ہدایت مل گئی تو مجھے بھی خوشی ہو جائے گی. اللہ اس کو ہدایت دے دے. دل میں ارادہ رکھو. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمت کی امید رکھو. اپنی طرف سے دروازے کٹ مت کرو، اپنی طرف سے دروازے بند مت کرو. چور ڈاکوؤں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امید رکھتے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے جو ہے آپ امید رکھ رہے ہیں. اکرمہ سے امید، خالد ابن ولید سے، وحشی ابن حرب سے. جی کیسے کیسے مہان لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ایمان دیا، رضی اللہ عنہم بن گئے. میرے عزیزو،
ہم کسی کو دیکھ کر یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ نہیں آئے گا، یہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دیں گے، ہماری ذمہ داری ہے بات پہنچانا، وما علینا الا البلاغ۔ اس ہمدردی سے، جو ہمدردی نبی دکھاتا ہے، اس ذمہ داری کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو ہم اس کو محبت کے ساتھ بات کر کے اس کو آگے بڑھانے کی امید رکھنا۔ چند ہی دنوں میں تمہارے ساتھ ایک مجمع چلنے لگے گا، ایک مجمع چلنے لگے گا۔ جی، ہمارے اظہر بھائی تھے کانپور کے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ سال کی جماعت کے وقت میں جب نکلتا تھا تو مجھے 3 4 5 6 آخر میں بچے ہوئے جو لوگ ہوتے تھے اور وہ لوگوں کو دیتے تھے، 4 5 ایسا۔ جی، ایک جماعت ہماری اسے آئی تھی کیرانہ کے لیے، ایک جماعت آئی تھی کشن پور بیرال کے لیے، ایک جماعت گئی تھی کانپور کے لیے، اور ایک جماعت گئی تھی سرونج کے لیے۔ اس طریقے سے ہم نے وقت لگائے تھے۔ ہم پہنچتے تھے 5 6 ساتھیوں کو لے کے، جب واپس آتے تھے تو 40 40 60 60 ساتھیوں کو لے کر مرکز آتے تھے۔ 40 40 60 60 ساتھیوں کو لے کے مرکز آتے تھے اور ان کی جماعتیں بنتی تھی مرکز۔ کشن پور بیرال سے 70 لوگ گئے تھے، کیرانہ سے 40 لوگ گئے تھے، اور یہاں مراد آباد کے پاس ایک گاؤں ہے ٹانڈا بادلی، اور وہاں سے تو تقریباً 75 لوگ آئے تھے، 75 لوگ آئے تھے ٹانڈا بادلی کے چلے سے۔ بس وہ لوگ ہمیں گاؤں بدلنا چاہتے تھے، تو ہم ان سے کیا کہتے تھے کہ نہیں لو بھائی، ہم ایک ہی گاؤں میں ایک ہی مسجد میں رہ کے کریں گے، ہمیں تمہیں دعوت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، بس ایک مسجد میں ایک دن 2 دن دیتے ہیں، اپنا کھانا کھلا کے آگے پہنچاتے رہتے۔ تو ٹانڈا بادلی میں بہت ہمارے سر ہوئے تھے کہ مسجد میں 2 ہی دن، تو ہم جو ہے 4 مسجدوں میں چلا کرے تھے، 75 آدمی لے کے مرکز آئے تھے۔ اور ایک جماعت ہماری اس میں گئی تھی پننگوا، اس میں پورے چلے میں کوئی کام نہیں ہوا، مطلب کوئی ساتھی نہیں نکلا۔ جس دن اب ہم سامان اٹھا کے چلنا تھا، اس دن ہمارے ایک ساتھی رو رہے تھے، تو ہمارے دوسرے ساتھی نے مذاق میں کہا کہ رہے چلو بس کا ٹائم ہو رہا، تو بولے کہ بھئی وہ جب تک سر نہیں اٹھائیں گے جب تک یہاں سے جماعت نہیں نکلے گی۔ ایک حاجی صاحب تھے یہاں پر تو بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا اچھا تو پھر میں چلوں گا، تم کیوں رو رہے، چلو اٹھاؤ سر چلیں گے، میں چل رہا ہوں تمہارے ساتھ مرکز۔ تو بس اسٹینڈ سے لے کر، مسجد سے لے کر بس اسٹینڈ جانے تک 14 آدمی کی جماعت تیار ہو گئی تھی۔ لوگ اس سے پوچھنے لگے رستے میں کہ حجی کہاں جاؤ، میں کہا میں چلے میں جا رہا ہوں، اور میں بھی آ رہا، رک جا۔ 9:30 کی بس کو جانا تھا، 1 گھنٹہ لیٹ بس اسٹینڈ میں کر کے 10:30 کی بس میں آئے تھے 14 آدمی کو ساتھ لے کے۔ بھائی حضرت صاحب نے کہا تھا بھائی اس بار کم آئے، بھائی کیا ہوا، اس بار کم آئے، کیا ہوا، پوچھے۔ اعمال دعوت اعمال ہدایت ہیں۔ جو اعمال ہم کرتے ہیں، تعلیم، سیکھنا سکھانا، تجوید کا، مسجد کا آباد کرنا، اور اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، اپنی ضرورت سمجھ کر کرنا چاہیے، جسے صحابہ کرتے تھے۔ اجلس بنا نؤمن ساعتن، یہ کسی کافر کی ضرورت نہیں تھی، صحابہ کی آپس کی خود کی ضرورت تھی۔ اجلس بنا نؤمن ساعتن، یہ کسی کافر کے ساتھ یہ مذاکرہ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے، جب بھی ہم بیٹھیں ایمانی تذکرے کریں۔ خروج میں تو فضول بات تو ہرگز نہیں کرنا، ضرورت کی بات بھی مختصر کرنا، ہر وقت میں اللہ کی تعریف، اٹھتے میں، بیٹھتے میں، سوتے میں، جاگتے میں، کھاتے میں، پیتے میں، پکاتے میں، کپڑے دھوتے میں، ہر جگہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا دیکھو، جلب منفعت پر دفع مضرت
مقدم ہے۔ ہم کسی چیز سے فائدہ اٹھانا ملے تو اس کی نقصان دینے والی چیزوں سے کیا کرنا؟ بچنا ہے۔ جلب منفعت پر دفع مضرت کیا ہے؟ مقدم ہے۔ اگر کسی زخم میں پیپ وغیرہ ہو تو پہلے کیا کرنا پڑتا؟ اس کو نکال کے اس کے اوپر مرہم لگا کے پٹی باندھ، اس کو اندر رکھ کے پٹی نہیں باندھنی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم کسی بھی خیر سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے اندر کے کچھ چیزوں کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ باہر کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے فضول باتیں۔ خروج میں بات جتنی کم کرے اتنا اچھا ہے۔ جب بھی زبان سے کوئی بات نکلے یا تو اپنے نفع کی ہو یا دوسرے کے نفع کی، یا تو اپنے نفع کی ہو اور یا تو دوسرے کے نفع کی ہو۔ اپنے نفع کی کیا ہے؟ مثلاً دعا ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، جی ذکر ہے، تلاوت ہے، مثلاً دعا ہے، جی نماز ہے، یہ سب کیا ہے؟ اپنے نفع کے لیے۔ اور دوسرے کے نفع کے لیے کیا ہے؟ کسی کو سورہ سکھا دیا، کسی کو مثلاً دعا سکھا دی، کسی کو حرف کا مخرج سکھا دیا، کسی کو حروف کا مخرج سکھا دیا، اور جب تک وہ اس مخرج کا استعمال کرے گا اور اس کا اجر ملے گا اور اس کو نفع پہنچ جائے گا، ہماری ایک جماعت دعا ذکر والی جماعت وہ امراوتی میں گئی تھی 2018 میں، اور جس میں بھی تقریباً 65 لوگ تھے۔ تو ہم ایک گاؤں میں، تو اس گاؤں کے مقتدیوں کو ایک دعا سکھائے تھے۔ جب ہماری جماعت وہاں پر تھی تو ان کے گاؤں سے دوسرے گاؤں کو جب پیدل چل رہے تھے، پیدل چلنے سے پہلے ہمارے جماعت کے ساتھیوں کو یہ سفر وہاں پہنچنے تک تمہیں یہ دعا یاد کرنے والوں کو دعا دیے تھے۔ تو وہ لوگ بھی پیدل ہمارے ساتھ آئے تھے دوسرے گاؤں تک، تو انہوں نے بھی وہ دعا یاد کرے تھے۔ تقریباً وہ 3 دعائیں تھیں۔ وہ اب بھی جب مجھے ملتے ہیں بیچ میں، وہ 3 دعا مجھے سناتے رہتے ہیں۔ دیکھو جو دعائیں ہم یاد کیے اور آج تک میں اس کو استعمال بھی کر رہی ہوں۔ جی گھر میں داخل ہونے کی دعا ہمارے امیر صاحب نے میرے کو پہلے چلے کی جماعت میں جو ہے سکھائے تھے، اور جب بھی میں دعا پڑھتا ہوں مجھے وہ میرے امیر صاحب یاد آتے ہیں۔ تقریباً 37 سال یا 38 سال پہلے جو ہمارے امیر صاحب پہلے چلے میں یاد کرائے تھے۔ جی تو ہمارے ذہن میں یہ رہنا، میری طرف سے لوگوں کو زیادہ نفع پہنچے، کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، اس وقت کی آپ کی ضرورت کے لیے یہ 2-3 باتیں میں بتایا ہوں۔ تو بھائی فضول باتوں سے بھی بچیو، گھر کے زیادہ فکروں سے بھی بچیو، گھر کو بھی زیادہ باتیں نہ کریو، اپنی نیت کو مضبوط رکھ کے اور سال کو ان اعمال کے ساتھ پورے کرتے رہیو۔ اگلے وقت میں تمہیں اگلی باتیں، جب بھی مرکز آتے تو مرکز میں روانگی کی ہدایات مکمل سنو، حیات الصحابہ مکمل سنو، فجر کا بیان مکمل سنو، اور اس کی ایک ایک بات کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو، اور پھر کارگزاریاں خوب سنو۔ کارگزاریاں سننے سے کام سمجھ میں آتا، کون سا کام کیسے کرنا، ساری چیزیں ایک ہی وقت میں نہیں سمجھ میں آتی۔ سال لگنے کے بعد اگر آخری دن بھی بصیرت حاصل ہو گئی، آخری دن بھی تمہیں سمجھ میں آ گیا یہ کام کرنے کا ہے، تو سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی بدر التمام، اللہم صلی علی نور الظلام، اللہم صلی علی مفتاح دار السلام، اللہم صلی علی خیر الانام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہم فرما۔ اللہ اس پوری جماعت کو قبول فرما، اللہ اس جماعت کے ہر ایک ساتھی کو قبول فرما، امیر اور مامورین کو قبول فرما، اللہ ان علماء کو موت تک کے لیے استقامت عطا فرما،
تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ تو ہم سب کو قبول اور منظور فرما، دین اور دین کی محنت کے لیے قبول فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو قبولیت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے یہاں پر آنے کو بے انتہا قبول فرما، ہماری اس ملاقات کو جانبین سے خیر کا ذریعہ بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جن جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔